السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سب کو چترال کے ایک خاص سفر پر لے چلتا ہوں۔ چترال کا سفر ہمیشہ سے ہی کچھ خاص ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ میرے قدم تورخو کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ میرا دوست صلاح الدین شاہ جو بونی ڈگری کالج میں پروفیسر ہے، اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ شادی کا شروع کرنے والا تھا۔ مگر یہ سفر صرف تورخو تک کا نہیں تھا، بلکہ پہلے میرا رخ کیلاش وادی رامپور کی طرف تھا، جہاں میرا دوست خالد بشیر رہتا ہے۔ رات ہم نے ان کے گھر گزارنے کا ارادہ کیا۔ ان کی مہمان نوازی ایسی تھی کہ جیسے جہاں بھر کا سکون ان کے گھر میں بسا ہو۔ رات کی گفتگو میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو رامپور کی ٹھنڈی ہواؤں نے تازگی بخشی۔ خالد بشیر نے سادہ مگر لذیذ ناشتہ پیش کیا، جس میں مقامی ذائقے بھرپور تھے۔ ہر نوالے میں کیلاش کی مہمان نوازی اور محبت محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن اصل سفر اب شروع ہونے والا تھا۔ جب ہم کیلاش ویلی سے اپر چترال کے طرف نکلے تو اندازہ ہوا کہ رات کی تاریکی میں جو راستے ہمیں ٹھیک لگ رہے تھے وہ دراصل موت کو دعوت دے رہے تھے۔ سڑکوں کی حالت ایسی تھی کہ ہر موڑ پر دل کا دھڑکنا اور تیز ہو جاتا۔ آنکھوں کے سامنے گہرائی اور اوپر لٹکے ہوئے پتھر ایسے تھے جیسے کسی پرانے ایڈونچر فلم کا حصہ ہو۔ ہم رات کو آئے تھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اب ہر موڑ پر یہ لگتا تھا کہ اگر ایک غلطی ہوئی تو بس یہ سفر یہاں ختم۔ بونی پہنچنے کے بعد بارات کی گاڑیاں مسدود سے تورخو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ راستے اور بھی خطرناک ہو گئے، ہر جگہ آویزان پتھر اور سڑکوں کا برا حال ایسا تھا کہ کیلاش وادی کی سڑکیں ان کے سامنے بہتر لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین خود ایک امتحان لے رہی ہے کہ کون اس سفر کو پار کرے گا۔ تورخو پہنچتے ہی تھکن کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ بھوک بھی خوب لگی تھی اور جیسے ہی کھانے کا انتظام ہوا تو سب کچھ بھول گئے۔ مقامی کانوں میں چپلی کباب، قورمہ اور خوشبودار چاول دسترخوان پر سجائے گئے تھے۔ تندوری نان اور مکھن کے ساتھ یہ دعوت ہماری تھکن کا بہترین علاج ثابت ہوا۔ کھانے کا ہر لقمہ یہاں کی تہذیب اور ذائقے کا حصہ تھا اور دل کو وہ راحت ملی کہ سفر کی تمام تکالیف پل بھر میں ختم ہو گئے۔ کھانے کے بعد شادی کی رات کا رنگ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا۔ گھر کا ماحول واقعی لاجواب تھا، ہر طرف خوشی کا دریا بہتا تھا، اور جب شادی کا جشن شروع ہوا تو وہاں کے مقامی رقص اور گانے ایک الگ ہی جادو بکھیر رہے تھے۔ لوگ اپنی روایتی دھنوں پر ناچ رہے تھے، جیسے سادہ زندگی کے رنگ سفر کی تھکن مٹا رہے ہو۔ رات بھر جو جشن تھا وہ صرف ایک شادی کا نہیں تھا، بلکہ ایک تہذیب کا، ایک روایت کا جشن تھا جو ہر موڑ پر ہر دن میں زندہ تھا۔ یہ سفر صرف راستوں کی خطرناکیوں کا نہیں تھا، بلکہ دوستی کی گہرائیوں، چترال کے لوگوں کی مہمان نوازی اور ان کے ذائقوں اور تہذیب کا ایک عجیب اور خوبصورت تجربہ تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو میں دکھائے گئے مناظر، مقامی ثقافت اور سفر کی داستان نے متاثر کیا ہو تو اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہی مجھے مزید بہتری کا موقع ملے گا۔ لائک، شیئر اور فالو کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز ملتی رہے۔